السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات، جو روزانہ صبح 8 بجے سے 9 بجے تک پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آج دین کی بات پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ہر دن ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کا راستہ۔ اس موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ آپ حضرات اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرات کے ذریعے سے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، یا اس موضوع سے علاوہ کسی اور موضوع سے متعلق بھی آپ سوال کرنا چاہیں تو اس پروگرام میں شریک ہو کر سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ یہ لائیو پروگرام دین کی بات پیش کیا جا رہا ہے منصف ٹی وی کی جانب سے۔ ناظرین، جب آپ کال کریں تو اپنے ٹی وی کی آواز کو کم کر دیں، یا ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہٹ کر گفتگو کریں تاکہ آپ کی آواز صاف سنائی دے سکے اور ہم آپ کے سوال کو بہتر طریقے پر سن کر سمجھ سکیں، تو انشاءاللہ پھر اس کا مطمئن اور تشفی بخش جواب آپ کو دیا جائے گا۔ ان باتوں کا ضرور آپ خیال رکھیں۔ جب آپ اپنا کال مکمل کر لیں تو پھر آپ اپنی آواز کو بھی ٹی وی پر سن سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ پروگرام جو لائیو پیش کیا جا رہا ہے، یہ یوٹیوب پر بھی پروگرام اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ یوٹیوب پر منصف ٹی وی کے چینل پر جا کر وہاں سے بھی یہ پروگرام ریپیٹ سن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں، جو کہ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کا راستہ، اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تقوی کا ذکر کیا۔ یہ تقوی یہ انتہائی ضروری ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم بھی دیا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ تقوی کو اختیار کرے، تقوی کے راستے پر چلے، اور پھر تقوی کی راہ کو نہ چھوڑیں بلکہ اسی راہ کے راہی بنے رہیں یہاں تک کہ منزل مقصود کو وہ نہ پہنچ جائیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ جملہ قرآن کریم میں مکرر استعمال ہوا ہے، ایک دو مقام پر نہیں بلکہ ایک سے زائد مقامات پر، کئی پاروں میں، 30 پاروں میں سے کئی پاروں میں، اور اسی طرح 124 صورتوں میں سے 114 صورتوں میں سے کئی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یہ جملہ بار بار استعمال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ واضح طور پر بتلا دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تقوی کی زندگی گزارو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، تقوی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ تو ہم اس سے پہلے جانیں کہ یہ تقوی ہوتا کیا ہے، ہم سمجھیں کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کس چیز کو تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی کے بھی کئی درجے ہیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک عام لوگوں کا تقوی ہے، ایک خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ عام لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور نیکیوں کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچانا اور نیکیاں کرنا یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے۔ عام لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ گناہ سے تو بچ جاتے ہیں اور پھر نیکی کر لیتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں اور نیکی کر لیتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ لیکن خاص لوگوں کا تقوی، نیک لوگوں کا تقوی، اللہ والوں کا تقوی کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی ہر دو قسموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، خواہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہ صغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مشکوک اور مشتبہ چیزوں سے بھی وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جو چیزیں ابھی کلیئر ان کے بارے میں حرمت کا ذکر نہیں ہے، ایسی مشکوک اور مشتبہ جو چیزیں ہیں نا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ہر دو قسم کے گناہ ہائے کبیرہ و صغیرہ، مشکوک و مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہوئے
اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا تقویٰ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس تقوی کا ذکر کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے اپنے دامن کو آلودہ نہ کرے، گناہوں کو ترک کر دے اور نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے مطابق وہ زندگی گزارے۔ یہی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ اب ناظرین، قرآن کریم میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے تقوی و طہارت والی زندگیاں گزاری ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پاک میں ہم کو تقوی سے متعلق کئی واقعات اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں کئی احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ ہم تقوی کو دیکھ سکیں کہ وہ لوگوں کا تقوی کیسا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کس طرح تقوی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے واقعات بھی ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، تاکہ ہم ان کے واقعات کو دیکھیں، پڑھیں، ان کے واقعات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بھی تقوی اور طہارت کو پیدا کریں۔ یہ چیزیں ہم کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہیں۔ اس پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ جی، میں اسلام آباد سے حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں۔ یہ میرے والدہ کے بارے میں پوچھنا ہے جو رات میں بہت پریشان کرے مجھے۔ جی بتائیے، کیا بات ہے، سوال کیجیے۔ جی، ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں اکیلی ہوں۔ جی جی بہن، تھوڑا سا ٹی وی کا والیوم کم کر دیجئے، یا ٹی وی سے تھوڑا دور ہٹ کر بات کیجئے آپ۔ جی، سن رہے ہیں آپ مجھے؟ ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں، بتائیے۔ جی، میرے امی بہت پریشان کرے رات میں اکیلی رہتی، کھانے کے بارے میں پوچھتے اور لیٹ کے کھلاؤ بولتے، نہیں کھلا سکتے نا، پھر بعد میں سمجھاتے 4 بج گئے، 4 بجے جب کھلائی بہت پریشان کرتے ہیں ذرا۔ تو اس بارے میں دعا کیجیے اور جی دعا کیجیے اور کچھ بھی تو وہ جو پریشان کر مطلب رہی ہیں، بتائیے۔ اس کی کیا وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کر رہی ہے وہ؟ کیا وہ بیمار 1 ہے؟ سال پہلے بخار آیا تھا جی جس سے وہ چل نہیں سکتے، اچھا چلنے پھرنے والوں کو بخار آیا، جی جب سے بہت پریشان، بستر پہ ہی ہے، جی چلنے کے قابل نہیں رہے۔ جی ٹھیک ہے، تو بستر پر ہی آپ ان کو کھلاتی ہیں، وہیں پر وہ؟ پورے کام بستر پہ ہی ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھ کے جا بھی نہیں سکتی، ضرورت کے لیے جی میں کرتی ہوں ان کی خدمت۔ میں بہت پریشان ہوں۔ جی میرے کو امی سہارا ہے، جی بھایا ہے مگر بھایا کس کے گھر میں وہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس سلسلے میں کیا چاہتی ہیں، کوئی دعا وغیرہ؟ جی، دعا چاہیے، دعا اور کچھ بتائیے تاکہ آپ کی والدہ کو صحت مل جائے۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ بخار کی وجہ سے بیمار ہیں اور بستر پر ہیں؟ بخار جب آیا تھا مگر بعد میں ایسا ہو گیا، کبھی بہہ کی باتیں کرتے، ڈاکٹر کو بتایا تو عمر کا رہا ہے بولے۔ جی کیا عمر دوائیں نہیں دیے؟ جی، ان کی عمر کیا زیادہ ہے؟ ہو گئی نا، اس لیے ایسا بات کرتے ہوتے۔ عمر کیا ہے؟ کبھی مجھے بھی نہیں پہچانتے، چلے جاؤ بولتے، کھانا نہیں کھاتے سیدھا، پھر بعد میں سنبھل کے بعد میں کھاتے۔ جی اس طرح کی پریشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی عمر کیا ہے؟ جی 80 سال ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ جی ناظرین، بہن نے سوال کیا ہے کہ ان کی والدہ بخار سے علیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد طبیعت کچھ ایسی ناساز ہوئی ہے کہ اب بستر پر ہی ہیں، فریش ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ کچھ دعائیں، کچھ وظائف اوراد وغیرہ چاہتی ہیں تاکہ ان کے والدہ کو صحت ملے، اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ان کی والدہ ان کو بہت پریشان کرتی ہیں۔ تو بہن، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ اکیلی ان کی خدمت کر رہی ہیں، یہ آپ کے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے
نصیب میں والدہ کی خدمت رکھی ہے، یہ بہت آپ کے لیے خوش بختی اور سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر آج اس کے فوائد اگر آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ اپنے فیوچر میں اس دنیا میں بھی آپ اس کا اجر و ثواب دیکھیں گی، اس کے فوائد دیکھیں گی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کا ضرور اچھا اجر اور بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو والدہ کی خدمت یہ انتہائی سعادت مندی کی بات ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں حکم دیا، احادیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حکم دیا کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، اور پھر ان کی نگرانی کی جائے، اور پھر ان کی ساری ضروریات فراہم کی جائے۔ تو آپ کی والدہ کو آپ بستر پر ہی کھلاتی ہیں، سارے جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہیں ان کو فراہم کرتی ہیں، ضرورت وغیرہ سے بھی وہیں پر ان کو آپ فارغ کرواتی ہیں۔ یہ جو آپ خدمت کر رہی ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر اس خدمت سے آپ کی والدہ راضی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، رضا الرب فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا، رب کی خوشی ماں باپ کی خوشی میں ہے۔ تو والدہ کی خدمت کر کے آپ ان کو راضی کر رہی ہیں، تو اس خدمت سے والدہ خوش ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے خوش اور راضی ہو جائے گا۔ ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ اس کا مالک، اس کا پروردگار، اس کا رب، اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کیا نعمت ہو سکتی ہے، کیا سعادت اور کیا برکت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ وہ علیل رہتی ہیں، فریش رہتی ہیں، بہکی باتیں کرتی ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ عمر کا تقاضا بھی ہے، ویسے آپ نے ان کی عمر 85 سال بتائی ہے، تو بہن کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے، جب کوئی بڑی عمر کو پہنچتے ہیں تو ہر کسی کا ذہن، ہر کسی کی عقل، ہر کسی کا دماغ بالکل اپنی اصلی حالت پر نہیں رہتا، بلکہ عمر کی بڑھنے کی وجہ سے بھی ان کے دماغ کے اندر کچھ فتور پیدا ہو جاتا ہے، دماغ کے اندر کچھ ان کے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ عام لوگوں کے جیسا برتاؤ نہیں کرتی، عام لوگوں کے جیسی بات نہیں کرتی، جیسا کہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ کبھی کبھی وہ خود آپ کو نہیں پہچانتی کہ آپ کون ہیں۔ تو عمر کے تقاضے کی وجہ سے یا پھر اور کسی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا بخار کی شدت کی وجہ سے ان کے دماغ پر کچھ ایسا اثر ہو گیا ہے۔ آپ اس اثر کو اپنے دل پر نہ لیں کہ وہ جو بھی آپ سے کہتی ہیں یا کبھی آپ کو ہی نہیں پہچانتی ہیں، اس کا آپ خیال نہ کریں۔ آپ جو ان کی خدمت کر رہی ہیں خدمت کرتی جائیں، کیونکہ وہ فی الوقت طبیعت کی ناسازگی کی وجہ سے ایک معذور ہے، عذر کی حالت میں آ گئی ہیں، تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں، ان کی خدمت کریں۔ اب ان کی صحت یابی کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت اور شفا عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی والدہ ماجدہ کی صحت یابی کے لیے یہ دعا بھی پڑھ سکتی ہیں، یا پھر اگر وہ خود آپ کی والدہ ماجدہ جب بھی وہ اطمینان کی حالت میں ہوں تو ان سے کہیں کہ وہ خود بھی یہ دعا پڑھیں، اور آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں ان کو طہارت وغیرہ بھی وہیں پر دلوائیں، ضرورت سے بھی وہیں فارغ کروائیں، وضو وغیرہ بھی کرائیں، تاکہ وہ بستر پر ہی اگر بیٹھ سکتی ہیں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکیں، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتی لیٹی ہیں تو لیٹے لیٹے ہی وہ بستر پر نماز پڑھ سکیں۔ آپ ان کو نماز کے سلسلے میں بھی یاد دہانی کرتے رہیں تاکہ اپنے ان کے اللہ سے، رب سے ان کا رشتہ اور تعلق مضبوط اور مستحکم رہے۔ تو آپ یہ وظائف ان کے لیے پڑھیں، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام۔ ان سے خود کہیں کہ وہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ ان کو پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے ان کو صحت اور شفا ملے گی۔ اگر آپ کی والدہ ماجدہ یہ نہیں پڑھ سکتی ہیں تو آپ ان کی صحت یابی کی نیت سے بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یا شافی یا لطیف یا سلام۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بخار کا بھی ذکر کیا، تو بخار کے سلسلے میں بھی ایک دعا یہ سنتے ہوئے جائیں کہ یہ دعا خود ان کو پڑھنے کے لیے کہیں، یا پھر آپ اس کو نوٹ کر کے خود آپ ان کی صحت یابی کے لیے، بخار کے دور ہونے کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں۔ اور اگر آپ یہ دعا نوٹ نہیں کر سک رہی ہیں تو یہ پروگرام
یوٹیوب پر منصف ٹی وی چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، وہاں سے بھی آپ اس پروگرام کو سن سکتی ہیں، وہاں سے آپ کو یہ پروگرام دوبارہ ریپیٹ سننے کو ملے گا۔ تو بخار کے سلسلے میں یہ دعا ہے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ تو یہ دعا ہے بخار کے لیے۔ اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھیں جب بھی نماز سے فارغ ہوں، اور بخار کی شدت رہتی ہو اسی حالت میں اس دعا کو پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی والد ماجدہ کو صحت عطا فرمائے، ہماری دعا بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی والد ماجدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے آپ اس پروگرام میں شریک ہو کر سوال بھی کر سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کا راستہ، اس موضوع سے متعلق بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی موضوع سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، تقوی سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، احادیث مبارکہ میں بھی ہم کو یہ بات ملتی ہے، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، اور قرآن کریم پر عمل اس وقت ہوگا جب کہ بندہ تقوی اور طہارت کی زندگی گزارے گا۔ تقوی اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرے، اور طہارت یعنی بالکل پاک صاف ستھری زندگی گزارے۔ پاک صاف ستھری زندگی میں صرف ظاہری طہارت ہی نہیں ہے، کپڑوں کی طہارت ہی نہیں، بدن کی طہارت ہی نہیں ہے، بلکہ دل کی طہارت بھی ہونی چاہیے۔ دل بھی ہمارا پاک صاف ہونا چاہیے، برے خیالات سے، برے وسوسوں سے، لا یعنی چیزوں سے ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے، کیونکہ دل کیا ہے؟ دل وہ ربانی صندوق چاہے جس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ دل وہ ربانی صندوق چاہے جس میں رحمانی موتی رہتے ہیں۔ دل پر اللہ سبحانہ و تعالی 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ دن و رات میں اللہ تعالیٰ ایک دن میں 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو دل وہ ربانی صندوق چاہے، رحمانی موتی رہتے ہیں۔ اور بدن کو تو، ہمارے ظاہری بدن کو تو مخلوق دیکھتی ہے، مخلوق کی نگاہ لباس و جسم پر ہوتی ہے، لیکن خالق کی نگاہ ہمارے دل پر ہوتی ہے۔ تو ہم لوگوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے لباس کو، جسم کو پاک صاف رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں، لوگوں کی نگاہیں یہاں آتی ہیں، یہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے، ہمارا لباس ہو یا ہمارا جسم ہو۔ لیکن ہم دل کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تجلیات اور توجہات کا مرکز بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہمارے دل پر ہوتی ہے، تو ہم اپنے دل کو بھی پاک صاف کریں، دل کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اور دل کے اندر برے وسوسے، لا یعنی خیالات آنے نہ دیں۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی اپنے دل کو ہم پاک صاف رکھیں، توہمات سے بچائیں، اور عمل کے اعتبار سے بھی ہم دل کو پاک صاف رکھیں، برے وسوسے خیالات سے بچائیں، گناہوں کا تصور دل میں نہ آئے، اور جب بھی کوئی ایسا برا وسوسہ یا خیال آئے تو استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو فوراً دفع کریں۔ دل کو پاک رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم سے مطالبہ ہوگا۔ تقوی کے اندر دل کی طہارت اور صفائی ستھرائی یہ بہت اہم چیز ہے، تقوی کا ہی یہ حصہ ہے، اور ایک ایسا ہی عام حصہ نہیں، تقوی کا ایک اہم اور مرکزی حصہ ہے کہ ہمارا دل بھی پاک صاف ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صاف ستھرا دل دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے صاف اور ستھرے دل کا ہی مطالبہ کرے گا۔ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا پوچھے گا؟ ہم سے پاک صاف قلب سلیم کا مطالبہ ہوگا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کامیاب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آیا ہو۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ جو برے خیالات، وسوسوں سے اور گناہ کے اثرات سے بالکل پاک صاف ہو،
جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہو، اس کا ذکر ہو، اس کا خوف ہو، اسی کا ڈر ہو، اسی سے امید ہو، اسی کی محبت ہو، اس دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ قلب سلیم، قلب عربی میں دل کو کہتے ہیں، تو قلب سلیم کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، برے وسوسے اور خیالات نہ آنے دیں، اور دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھتے ہوئے اس کا ذکر کریں، اسی کے بارے میں فکر کریں، اسی کی یاد میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں، اسی کے ذکر میں اپنے دل کو مصروف رکھنے سے دل کے اندر آئی خرابیوں کا خاتمہ ہوگا، دل پاک صاف ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور روزوں کا اہتمام، یہ کیمیا کا اثر رکھتا ہے کہ روزوں کا اہتمام اور قرآن مجید کی تلاوت، ان دونوں چیزوں سے دل کے اوپر آئے ہوئے زنگ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لباس اور دیگر چیزوں کے زنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، ہم دل کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ دل کو اندر سے نکال کر دھویا بھی نہیں جا سکتا، وہ ہمارے سینے کے اندر محفوظ ہے، تو اب دل کو کیسے پاک کیا جائے؟ دل کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے پاک صاف تقوی و طہارت کی زندگی گزاریں، اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں دل کو مصروف رکھیں، اور پھر رمضان شریف میں روزوں کا اہتمام جو رکھا گیا ہے، اس کی حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے دل کے اوپر کا جو زنگ ہے وہ دور ہو جائے، اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی ہوتی ہے رمضان شریف میں، اور سماعت بھی ہوتی ہے کہ تراویح ہو، تہجد ہو۔ اس کے علاوہ عام انسان تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، اس کی برکت سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تو رمضان شریف تو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ ہمارے دل کی صفائی ستھرائی کا بھی بہت اہم ذریعہ ہے، لیکن ہم اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرتے رہیں، تاکہ ہمارا دل واش ہوتا رہے، ہمارے دل کی سروسنگ ہوتی رہے۔ جب ہمارے دل کی سروسنگ ہوتی رہے گی، وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا رہے گا، تو ہم اس کو باقی بھی رکھیں کہ جیسے وہ پاک صاف ہو گیا ہے، ستھرا ہو گیا ہے سروسنگ کے بعد، ہم اس کو، اس کی پاکی کو برقرار رکھنے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی طرف متوجہ رہیں، اسی کی یاد میں، اسی کی فکر میں، اسی کے ذکر میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت اور جس قدر ممکن ہو سکے نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ تقوی کا ایک اہم مرکز اور حصہ۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام۔ آج کے پروگرام میں آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موضوع سے متعلق تو سوال کر سکتے ہیں، ایک سوال کر سکتے ہیں آپ آج کے پروگرام میں، آپ حضرات انشاءاللہ تعالی آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے دین کی بات۔ پروگرام کا جو مرکزی عنوان ہے دین کی بات، اس پروگرام میں آج ہم جو عنوان لے کر آئے ہیں وہ ہے تقوی کا راستہ۔ آپ اس موضوع سے متعلق یا کسی بھی موضوع سے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ ہم پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بریک پر جانے سے پہلے جیسے گفتگو کی جا رہی تھی تقوی کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، اس گفتگو کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بندہ تقوی کیسے اختیار کرے؟ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان و عظمت، اس کی قدرت، اس کی بے نیازی، اس کو ملحوظ رکھے، اپنے ذہن میں رکھے۔ اللہ کی شان عظمت، اس کی قدرت، اس کی بے نیازی کو ملحوظ رکھے، اور پھر اپنی گناہوں پر، اپنی خطاؤں پر نظر رکھے، نادم اور پشیمان ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے، جو گناہوں پر اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے، اس کا جلال ہے، اس کا عذاب ہے، اور جو سزائیں دی جاتی ہیں ان کو اپنے ذہن میں لائے، اس کو پہ بھی غور کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت بھی دیکھے، اپنی بے بسی عاجزی بھی دیکھے، اور پھر نافرمانی کرنے پر جو سزائیں ہیں، جو وعیدیں ہیں، جو عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوتا ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھیں، اور پھر نیکیاں کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملتی ہے، جو برکتیں ملتی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نوازشات اور انعامات کی بارش ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھے، تازہ رکھے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بندہ مومن اسی فکر کو اپنے اندر زندہ رکھے
اس کیفیت کو اپنے اندر تازہ رکھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ تقوی کی صفت سے متصف ہو جائے گا، تقوی کی صفت سے وہ متصف ہو جائے گا اور پھر صاحب تقوی والا بن جائے گا، صاحب تقوی وہ بن جائے گا، تقوی والا بن جائے گا۔ تو یہ جو اس حوالے سے مراقبہ کرنا ہے، یعنی ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت، اس کی رحمت کو، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں پر اس کے عذاب کو، سزاؤں کو، اللہ تعالیٰ کے قہر کو، جلال کو، اور پھر قبر کے عذاب کو، قیامت کے عذاب کو، یہ ساری چیزیں جب ہمیشہ ذہن میں تازی رہیں گی تو انسان تقوی کے راستے پر ان کی برکت سے گامزن رہے گا کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، جلال ہے، عذاب ہے اور سزا ہے، عقاب ہے اس کا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھی نظر رہے تو اس کی برکت سے وہ نیک کام کرنے میں اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ایک اسپرٹ پیدا ہوگی، ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوگا کہ وہ نیک کاموں کو کرتا رہے گا تاکہ اس کی برکتیں دنیا و آخرت میں اس کو حاصل ہوتی رہے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے تقوی کی صفت سے متصف ہو سکتے ہیں اور تقوی کی برکتیں دنیا میں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کہو گے، درست بات، ٹھیک بات کہو، بات میں کچھ اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرو اور بات درست کرو، یعنی اس کے اندر جھوٹ نہ ہو، بالکل سچائی پر مبنی ہو، اور اس کے اندر کوئی غلو اور مبالغہ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور پھر کسی کے حقوق کو تلف کرنے والی بات نہ ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی والی بات نہ ہو۔ ہم کسی کو مارنا ہی ظلم سمجھتے ہیں، کسی کو مارنا ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ کسی سے متعلق ایسی بات کرنا یا کسی کے بارے میں کہیں ایسی بات کہنا جس سے ان کو تکلیف اور اذیت، نقصان پہنچایا جا سکتا ہو، یا پھر ان کے لیے کوئی ان کے نیک کاموں میں یا پھر ان کے دینی اور شرعی جائز مقاصد میں کوئی رکاوٹ پیدا کر سکتی ہو، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ اور کسی کو اس کے حق سے روکنا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ کسی کو اس کے حق سے روکنے کی بات کرنا، یہ بھی اس کا ظلم ہے۔ حقدار تک جو حقدار ہے اس تک اس کے حق کو پہنچنے میں رکاوٹ بن کر اس میں تاخیر کروانا، ڈیلے کروانا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درست بات کرنے کا حکم دیا، ظلم اور زیادتی کسی پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو۔ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو پھر اس کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ وہ بات بالکل ٹھیک کرتا ہے، درست بات کرتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی نامناسب والی بات نہیں ہوتی ہے، بالکل درست صاف ستھری بات کہتا ہے۔ یصلح لکم، اچھا جب اللہ سے بندہ ڈرے گا اور بات سیدھی کرے گا تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، ان کا کہا مانتا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، تو یقیناً اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا، اس کے لیے تو بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین آپ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تقوی کے ساتھ بات درست رکھیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں تو وہ بڑی کامیابی کو پا لیا، بڑی کامیابی بندے کو حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی کے حصول کے لیے کوئی بڑی جد و جہد نہیں بتائی، کوئی بہت بڑے معرکہ سر کرنے کے بارے میں نہیں بتایا، بالکل عام باتیں بتائی کہ اللہ سے ڈریں اور پھر بات سیدھی کہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، بس ان تین چیزوں پر عمل بندہ کر لے گا تو بڑی کامیابی اس کو مل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام پر ہی مرو،
اسلام کی حالت میں ہی تم کو موت آئے، تم مسلمان ہی رہو جب تم کو موت آئے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پھر اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا بھی حکم دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بھی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو وسیلہ کس کو بنائیں؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، نیک کام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو صالحین ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائیں۔ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی زندگی کو پڑھیں اور ان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا ایک مطلب جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ہتھیار اور تلوار لے کر جنگ میں جائیں، وہ مطلب نہیں ہے جہاد کا۔ جہاد کے اندر بڑی وسعت ہے، اس کے معنی میں بڑی گہرائی ہے، بڑی اس کے اندر کشادگی ہے کہ اب تو اس زمانے میں جو جہاد ہوا کرتا تھا وہ جہاد اب اس زمانے میں نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جہاد کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے کام کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اوامر کو بجا لایا جائے اور نواہی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ بھی جہاد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، تگ و دو کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو کامیابی مل جائے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یہاں پر بھی تقوی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے دربار میں پلٹ کر تم کو جانا ہے۔ اس دن سے ڈرو، اس دن کا دھیان اور خیال رکھو، اس دن سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ثم توفی کل نفس، پھر ہر شخص کو پورا بدلہ ملے گا، ما کسبت، جو وہ کمایا ہے، اس کے ہاتھ جو کمائے ہیں۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا اللہ کی طرف سے۔ جو دنیا میں کرتے تھے، نیکی کے کام کرتے تھے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کے کام کرتے تھے تو اس کا وبال آئے گا، اس کی سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، ان کو ان کے کام کا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان کے ساتھ وفا ہوگی، بے وفائی نہیں ہوگی۔ جو ان کی محنت اور کوشش تھی ضرور اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ذکر فرما رہا ہے۔ تو ناظرین آپ غور فرمائیں تقوی کے مفہوم کو اللہ نے کس طریقے سے قرآن کریم میں سمجھایا، کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے مفہوم کو سمجھایا۔ آپ قرآن کی آیات جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کے معنی اور مفہوم پر غور فرما رہے ہوں گے کہ تقوی کا ذکر ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما، تقوی کا ذکر ہے، سیدھی بات کہنے کا حکم ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا حکم ہے، اور اسلام پر مرو، موت آئے تو اسلام پر ہی رہو، مسلمان ہی رہو، اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ طرح طرح کے کئی پیرایوں میں بندے کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ بندہ متقی بن جائے، تقوی و طہارت والی زندگی گزارے، متقی بن جائے، ڈرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس سے ڈرے، اور اس سے بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے۔ تقوی کا یہ مطلب اور مفہوم قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں ہم کو
سمجھ میں آ رہا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں تو تقوی کی ہم کو خوب مثالیں ملتی ہیں۔ اب آپ کو بتاؤں ہمارے بزرگوں کا تقوی کیسا تھا، انہوں نے تقوی و طہارت کی کیسی زندگی گزاری، کیسی پاک صاف شکوک و شبہات سے محفوظ انہوں نے زندگی گزاری۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے میں جو پروگرام کیا اس میں سود کی مذمت کے بارے میں بھی بیان فرمایا تھا، تو اب میں اس سے آپ کو ریلیٹڈ ایک تقوی کا واقعہ سناتا ہوں۔ ہم نے سود کا ذکر کیا تھا کہ سود کی مذمت آئی ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ہٹاتا ہے اور صدقے کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ تو سود اللہ تعالیٰ کے پاس گھٹنے والی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ دیکھیے یہاں پر تقوی کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی گزارو۔ اور تقوی کی زندگی میں تقوی و طہارت میں یہ بھی بات ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سود کا جو حصہ تمہارے مال میں باقی رہ گیا ہے اس کو ترک کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے کہ سود کا جو حصہ باقی رہ گیا اس کو اگر نہیں چھوڑو گے، اس کو لو گے، تو پھر اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ غور فرمائیں، تقوی کی بات ہے اور عمل کی اصلاح ہے، تقوی کی بات ہے عقیدے کی اصلاح ہے، تقوی کی بات ہے فکر کی اصلاح ہے، تقوی کی بات ہے آخرت کے ڈر کا حکم ہے، تقوی کی بات ہے ایمان پر موت کے سلسلے میں کوشش کا ذکر ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، تقوی 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 کا ذکر ہے، اس کے بعد کہیں پر سود سے بچنے کا ذکر ہے، کہیں پر درست بات کرنے کا ذکر ہے، اللہ کی فرما برداری کا ذکر ہے، اور حالت اسلام میں موت کا ذکر ہے۔ تو آپ غور فرمائیں، تقوی کی بات آ رہی ہے، پھر اس کے بعد کا مضمون بدل بدل کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تقوی میں آتی ہیں۔ بندہ تقوی کو اختیار کر لے، تقوی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دے۔ تو دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، سود کا جو حصہ باقی رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ یعنی اگر کوئی غفلت اور لاپرواہی یا بے خیالی میں سودی معاملہ کر بیٹھے، کسی کو قرض دے اور اس پر اضافی رقم کا مطالبہ کرے، یہ سود ہے۔ اگر بات ایسی ہو جائے لیکن ابھی وہ قرض کی رقم وصول نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کو وصول کر لو تو جو اضافی سود کی رقم ہے اس کو چھوڑ دو، اس حصے کو اپنے مال میں نہ لو۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اگر اس سے نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا، اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ سود کھانے والے، سودی معاملات میں ملوث رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ جلال والا حکم ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو وہ ان کو قرض وصول ہونے سے پہلے ان سے استفادہ نہیں کر سکتا، یا تو ان سے کوئی خدمت لے، یا تو ان کی سواری پر سوار ہو، یا تو ان سے کوئی تحفہ قبول کر لے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، کسی بھی قسم کا ان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ قرض کا جو معاملہ ان کے درمیان طے پایا ہے، اس سے پہلے ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک یا تحفے تحائف کا تبادلہ یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اب وہ قرض لینے والا تحفہ دے رہا ہے، دعوت میں بلا رہا ہے، اپنی سواری پیش کر رہا ہے، تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس نے ان کے پاس سے قرض لیا ہوا ہے۔ تو اب یہ اس کو قرض دیے ہوئے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے یہ ان کو کبھی سواری پر سوار کر لیتا ہے، کبھی تحفے تحائف دیتا ہے۔ تو حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر قرض کا معاملہ ہونے سے پہلے ان کے درمیان اس طرح کا معاملہ تھا قائم تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں، استفادہ بھی کر سکتے ہیں، سواری پر بھی سوار ہو سکتے ہیں، دعوت میں بھی آ سکتے ہیں، کھانا پینا ساتھ میں ہو سکتا ہے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، قرض دینے کے بعد فوراً اس طرح کی چیز آئی ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس سے بھی احتیاط اور اجتناب کرنا چاہیے۔
تو جس کو قرض دیے ہوئے ہیں اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو قرض لیا ہوا ہے وہ جس سے قرض لیا ہوا ہے، قرض لینے والا اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے، کیونکہ پہلے ان کے درمیان ایسا معاملہ نہ تھا۔ ایک واقعے کے ذریعے سے اس کو سمجھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر کسی جگہ جنازے میں تشریف لے گئے، تو وہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور عرب کی گرمی تو مشہور ہے کہ وہاں پر گرمی کی شدت اور حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے اور سخت گرمی ہے، سورج آسمان پر اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے۔ ایسی شدت کی گرمی میں جنازے میں تشریف لے گئے، تو دھوپ کی شدت اور سختی کی وجہ سے لوگ کسی نہ کسی دیوار کے سائے میں پناہ لینے لگے، چھاؤں میں آ کر دھوپ کی شدت سے اپنے آپ کو بچانے لگے۔ کوئی کسی دیوار کے سائے میں آ گیا، کوئی کسی گھر کے سائے میں آ گیا، الغرض اس طرح کا وہاں یہ معاملہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت سخت دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو حضرت سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں، آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ گھر جس کا ہے یہ میرا مقروض ہے، اس نے میرے پاس سے قرض لیا ہوا ہے، ابھی قرض کی رقم واپس نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کے گھر کے سائے سے استفادہ کرنا بھی یہ میرے پاس مناسب نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کا سود ہوگا، میں اس کو قرض دیا ہوا ہوں، اس کے گھر کے دیوار کے سائے سے استفادہ کر رہا ہوں۔ تو بزرگوں نے ایسی پاک صاف زندگی گزاری ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پٹنہ سے مفتی صاحب بول رہے ہیں۔ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پھلواری شریف پٹنہ۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہنا ہے کہ موجودہ دور میں ابھی جو ہمارے مسلمانوں کی حالت بالکل ہی غیر ہے، تو تقوی اختیار کر کے ہم کیسے اپنے موجودہ دور میں اپنے ایمان کو سلامت رکھیں اور اپنا وقار بڑھائیں؟ بس یہی مفتی صاحب آپ۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین پٹنہ سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ موجودہ دور میں تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ہم کیسے محفوظ رکھیں اور ایمان کیسے ہمارا سلامت رہے، اس بارے میں ان کا سوال ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر یہ کہ اسلام کی حالت میں ہی موت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو تقوی کے ساتھ زندگی، تقوی پر عمل کرتے ہوئے تقوی و طہارت والی زندگی گزاریں اور ایمان کی حالت میں موت ہو۔ تو موجودہ دور میں ہم تقوی کیسے اختیار کریں؟ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ناراض کرنے والے جو کام ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، راضی ہوتا ہو، ایسے کام کرتے رہیں۔ اس طریقے سے بندہ تقوی کی زندگی گزارے۔ اور پھر تقوی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو، اس کی عظمت کو، اس کی قدرت کو، اس کے قہر کو، اس کے عذاب کو، اس کی سزا کو بندہ اپنے ملحوظ رہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ باتیں رہیں، تاکہ ان باتوں کے ذریعے سے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر تقوی کے راستے پر ڈال سکے۔ تو اس طریقے سے وہ تقوی کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پھر کل نئے موضوع کے ساتھ پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان مفتی سید مصباح الدین کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔